آج یہ جو تم پر جو عنایتیں ہو رہی ہیں، عطائیں ہو رہی ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتیں مل رہی ہیں، رزق مل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں، انعامات و اکرامات مل رہے ہیں، یہ سب صدقہ مصطفیٰ۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہماری محنت کا صلہ ہمیں مل رہا ہے، ہماری کوشش اور ہماری جد و جہد کا صلہ ہمیں مل رہا ہے، ہم اس قابل ہیں، ہماری یہ اہلیت ہے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، تمہاری اہلیت کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تمہاری اہلیت تو یہ ہے کہ تم پر عذاب نازل کیا جائے۔ ہمارے کرتوت میں اپنے آپ سمیت بات کر رہا ہوں، بھائی بڑے پاک لوگ گزرے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں ہم کے برابر۔ پاکیزہ لوگوں کی جوتیوں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، اس مٹی کے ذروں کے برابر بھی نہیں۔ یہ تو عطائیں ہیں سرکار کی، کرم نوازی ہیں جو انہوں نے ہم جیسے گناہگاروں کو، بد کرداروں کو، جو گناہوں میں لپٹے ہوئے، بدعمالیوں میں، بد کرداریوں سے بھرے ہوئے اپنے دامن لیے پھر رہے ہیں، اور پھر بھی کرم نوازیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد سے پہلے، کیونکہ میں بہت پرانا طالب علم کی بات ہے، حضور کا شاگرد بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں شاگرد بھی ہوں، مجھے یہ خصوصیت بھی حاصل ہے، میں فارسی کی ابتدا اللہ پری حضور سے بھی۔ جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے دنیا کو گیا تھا، مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں الجنت مسجد میں دنیا کو جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے مسجد میں بیٹھ کر، منبر رسول پہ بیٹھ کر میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے 4 سال تک کوئی کتاب اٹھا کے کسی موضوع کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ کا ایمان سے بتا رہا ہوں، 4 سال تک میں نے کوئی کتاب اٹھا کے کوئی موضوع نہیں دیکھا تھا کہ بلاولی حضور کے موضوع مجھے اتنے یاد تھے سارے کہ مجھے 4 سال وہ بیان کرتے کرتے لگ گئے، اور ہر جمعے میرا نیا موضوع تھا، ہر جمعے نیا موضوع بیان کرتا تھا۔ میری ایک عادت ہے کہ میں جمعے میں نئی چیز، نیا سبق پیش کرتا ہوں سرکار کے غلاموں کو، تاکہ میرے آقا کے غلام یہ جو نئی چیزیں ہیں میں اپنی طرف سے بھی نہیں بناتا، یہ عطائیں ہوتی ہیں، یہ نئی چیزیں بھی بہت پرانی ہیں، یہ ہزاروں سال پرانی چیزیں ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، اور مجھے سرکار کی آمد، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا ایک کلو ملا، جو اللہ رب العزت نے ہم پر کرم نوازیاں کی، جو عطائیں کی، میں حیران رہ گیا۔ دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ایک پروفیسر گزرا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا، ڈاکٹر مائیکل مکارنک، بہت بڑا پروفیسر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، سائنٹسٹ تھا۔ اس نے دنیا کے 80 بڑے بڑے سائنٹسٹ اکٹھے کیے، 80 ڈاکٹر اکٹھے کیے، اس نے ریسرچ کی، تاکہ ماضی کے احوال کو ہم دیکھیں گے، ریسرچ کریں گے، ماضی کے معاملات کو دیکھیں گے، یہ دنیا کے ارتقاء، یہ دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی، کب ہوئی، کس طرح ہوئی، حالات کس طرح گزرے۔ یہ 1870 کا واقعہ ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ سن 1800 میں ڈاکٹر اس نے اکٹھے کی، اس نے پرانی ریسرچیں اٹھائی، پرانی کتابیں اٹھائی، پرانے جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں ان کی ریسرچیں اٹھا کے اس نے پڑھنا شروع کیا، اور سب لوگ اکٹھے بیٹھ گئے ریسرچ کر رہے ہیں کس پر، کہ یہ دنیا کے حالات کیسے گزرے اس سے پہلے۔ تو اس نے جو ریسرچ اپنی کتاب لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ 536 ہجری، 536 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے 536 سال بعد
اس دنیا میں ایک ایسا تہلکا پیدا ہوا، زلزلہ آیا اتنا شدید 536 عیسوی، اور ایک آتش فشاں پھٹا تھا، وہ اتنا بڑا آتش فشاں تھا کہ اس کے دھوئیں کے بعد بادلوں نے ایشیا سمیت، مڈل ایسٹ سمیت یورپ کے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابتدا میں حالت یہ تھی کہ اس دھوئیں کے بادل اتنے گہرے تھے کہ آسمان سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی۔ مطلب اس وقت جو 100% جو آسمان سے یہ ہماری جو اجناس پیدا ہوتی ہیں، ہماری جو یہ زمین میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی نعمت سورج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، فصلوں میں سے بیج پھوٹتے ہیں، زمین میں سے بیج پھوٹتے ہیں اور اس میں سے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ یا آپ زراعت پڑھیں نا، یہ زراعت والوں کو زیادہ علم کو جانتے ہیں، کیونکہ میرے زراعت میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جو میں نے اس کی ریسرچ پڑھی، اس نے کہا کہ دنیا میں اس وقت 25% سورج کی روشنی پہنچ رہی تھی، 75% دھواں کے بادل تھے اور دھوپ زمین پر آتی نہیں تھی، فصلیں ہوتی نہیں تھی۔ 34 سال تک یہی حالت رہی اور اتنی وبائی امراض پھیلی اس دور میں۔ یہ دھوپ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں تو گرمی لگتی ہے نا، اب تو ہمیں بڑی بہت سی سہولتیں، ایئر کنڈیشن ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، گاڑیاں ایئر کنڈیشن ہے، اور اس وقت یہ لینٹر نہیں ہوا کرتے تھے، چھتیں نہیں ہوا کرتی تھی، پی آر گارڈر نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں جو بڑا امیر ہوتا تھا اس کے گھر کے کھجور کے پتوں یا دوسرے درختوں کے پتوں سے اس کی چھتیں بنی ہوئی۔ غریب لوگ تو ایسے رہا کرتے تھے زمین کے نیچے، دن درختوں کے سائے میں گزار دیا، رات آسمان کے نیچے گزار دیا۔ فصلیں نہیں ہو رہی تھی، بیماریاں پھیل گئی۔ وہ کہتا ہے اچانک ان 34 سالوں میں سارا معاملہ ڈسٹرب رہا، پوری دنیا میں حالت خراب تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، جانور مر رہے تھے، جانوروں میں بیماریاں پیدا ہو گئی کہ اچانک ایسا ہی 570 یا 71 عیسوی میں ایسا معاملہ ہوا کہ اچانک آسمان سے وہ بادل غائب ہو گئے۔ دھوپ بھی آنے لگ گئی، جو بارشیں کم ہو گئی تھی وہ بھی ہونے لگ گئی، اچانک پورا سما ہی بدل گیا۔ جب سفیان اور علماء نے ان ڈیٹوں پر ریسرچ کی تو یہ ڈیٹ وہی ڈیٹ تھی جب بادل وہ آسمان سے وہ دھوئیں کے بادل چھٹے تھے، وہ وہی رات بنتی ہے جب سرکار دو عالم کی ولادت۔ 570 عیسوی میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت۔ نبی پاک علیہ السلام کس اللہ رب العزت کی عطا کو، کون سی اس کی عطائیں ہم گنیں کہ اس نے بنی نوع انسان پر عطائیں کی، کر نوازیاں کی، رحمتوں کا نزول کیا، برکتیں عطا فرمائی، اتنے انعامات، اتنی کرم نوازیاں۔ اب جو 36 سال میں 34 سال میں جو بادل نہیں ہٹے وہ ایک ہی رات چھٹ گئے جس رات سید الانبیاء کی ولادت۔ یہ بھی معجزہ ہے مصطفیٰ، یہ سرکار کی آمد کا معجزہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد مناتے ہیں، منانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، کئی شرک کہتے ہیں، کئی بدعت کہتے ہیں۔ بھئی میلاد شریف میں کیا کرتے ہو؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ خوشی منانا۔
نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتے یہی کرتے ہیں نا. وہ غیر شرعی عمل تو نہیں کرتے. سرکار کی آمد کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور خوشی میں جس جو محفل کا اہتمام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں میلاد, محفل میلاد. اب ایمان سے بتائیں کیا ہم اس محفل میں کرتے کیا ہیں؟ کسی بھی مکتب فکر کا بندہ ہو, کسی بھی مسلک کا بندہ ہو, سوال کرے بتاؤ کہ بھائی اس محفل میں کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن کی تلاوت کرنا بدعت ہے؟ صحابہ نہیں کیا کرتے تھے. ہم اللہ جل شانہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, صحابہ نہیں کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں مناتے تھے, کیا نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں کرتے تھے؟ صحابہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں بیٹھ کر, مسجد نبی میں بیٹھ کر, مسجد قبلتین میں بیٹھ کر, مسجد قباء میں بیٹھ کر, حرم مکہ میں بیٹھ کر صحابہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتیں نہیں بیان کرتے تھے؟ کرتے تھے. یہ صحابہ کی سنت ہے ذکر سید الانبیاء کا, اور ہم سنت صحابہ ادا کرتے ہیں. کوئی شخص آج کے یہ کہے کہ یہ بدعت ہے, سرکار کے دور میں نہیں تھی, سرکار کے دور میں بھی نبی پاک کا ذکر کیا جاتا اور مجلس سے بنا کے کیا جاتا. میرے آقا کے موجودگی میں, میرے آقا جب حیات تھے, اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے سرکار کی موجودگی میں سرکار کا ذکر کیا جاتا تھا. منبر مصطفیٰ پہ چڑھ کے حضرت حسان بن ثابت سرکار کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. بات کا ممن کرم ترکت آئی, بات کا ممن کرم تربیت نساؤ, خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. نعتیں نہیں پڑھتے تھے صحابہ, ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے تھے. میلاد میں ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, اور پھر میلاد وہ منائے. یاد رکھیں, ہر شخص کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر شخص نہ منائے میلاد. میلاد وہ منائے کہ جس کا ایمان یہ ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اللہ رب العزت کی عطا اور ہم پر احسان ہے. قرآن میں رب حکم فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنین پر احسان ہے میرا. جو یہ احسان مانتے ہیں میلاد بھی وہی منائیں. جب آپ کا احسان نہیں مانتے نہ منائیں میلاد, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جو نہیں منانا چاہتا نہ منائے میلاد. جو بدعت کہتا ہے کہتا رہے, منائے وہ جو صحابہ کی سنت ادا کرنا چاہتا ہو, منائے وہ جو تابعین کی سنت ادا کرنا چاہتا ہو, منائے وہ جو ائمہ و مجتہدین کی سنت ادا کرنا چاہتا ہو. کیونکہ اب سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاکیزہ زمانے تک تمام لوگ میرے آقا کا ذکر کیا کرتے تھے, میرے آقا کی ذکر کی محفلیں سجایا کرتے تھے. اب ہر ایمان والے کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر تم پر احسان کیا ہے, تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کھاتے میں لکھ دیا ہے, تو پھر حق بنتا ہے تمہارا کہ مصطفیٰ کا ذکر کیا. سبحان اللہ. اور یہ ذکر, یہ محافل, یہ باعث نجات بھی ہیں, باعث بخشش بھی ہیں اور باعث مغفرت بھی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ جل شانہ اس پاکیزہ مہینے کی رحمتیں, برکتیں, عطائیں, انعامات و اکرامات سے ہم سب کی جھولیاں بھرپور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا.